الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نہایت مبارک مہینہ چل رہا ہے. عبادتوں کی فصل بہار کا مہینہ ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ سال میں سے 6 مہینے تو ہمارے اس میں گزرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں ماہ صیام یعنی رمضان عطا فرما تاکہ اس کی برکات ملیں، اس کے انوارات ملیں، اس کے انعامات سے ہم بہرور ہو سکیں. اور 6 مہینے رمضان المبارک کے بعد اس دعا میں گزرتے ہیں کہ جو کچھ رمضان المبارک میں کیا ہے اللہ اسے اپنے فضل سے قبول فرما لے. اہل علم نے لکھا ہے کہ جس کا رمضان کا مہینہ عبادتوں کے ساتھ، تلاوتوں کے ساتھ، طاعات کے ساتھ گزرا، امید ہے کہ اس کا پورا سال اچھا گزرے گا. پورا سال اس کی برکتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتے رہیں گے. روزہ بڑی فضیلت والی عبادت ہے. عبادت کا جو رنگ روزے میں پایا جاتا ہے کسی اور عبادت میں نہیں پایا جاتا. حالانکہ ہر عبادت اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے. نماز کی اپنی بزرگی ہے، زکوٰۃ کی اپنی ایک حکمت ہے، جب کسی سے تعلق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، تو
تو آدمی پہلے اس کے گھر کے چکر کاٹتا ہے، بار بار اس کے یہاں جاتا ہے آتا ہے. اللہ تعالی سے بندوں کے دو قسم کے تعلقات ہیں. ایک تو اللہ تعالی حاکم ہیں، ہم محکوم ہیں. تو بعض عبادتوں میں حاکمانہ شان اللہ کی ظاہر ہوتی، جیسے 5 وقت اپنے دروازے پر حاضری کا حکم دیا کہ اپنی وفاداری کا ثبوت دو، 5 وقت آؤ میرے دروازے پر. اور زکوٰۃ کا حکم دیا کہ مال تمہارا نہیں میرا ہے، میں جس طرح سے چاہوں اس طرح سے خرچ کرو. اور نماز کے ذریعے سے انسان کے مزاج میں تواضع، عاجزی، عبدیت آتی. اور زکوٰۃ کے ذریعے سے مال کی محبت نکل جائے. مال ایسی چیز ہے کہ فطری طور پر انسان کو اس سے تعلق ہے، لیکن یہ تعلق جو ہے اللہ تعالی کے احکام میں آڑ نہ بنے، اس لیے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. تو اس میں ایک حاکمانہ شان بھی ہے، ایک محبوبانہ شان ہے کہ محبت میں آدمی محبوب کے گھر کے چکر کاٹتا ہے. اور اس سے آگے بات بڑھتی ہے تو پھر بھوکا پیاسا بھی رہتا ہے. یہ محبت کی شان ہے کہ اللہ تیری شان میں اور تیرے حکم کے ماتحت ہم بھوکے پیاسے بھی رہ سکتے ہیں. تو یہ دوسری شان گویا کہ ظاہر ہوئی. عبادتیں 3 قسم کی. ایک ہے عبادت بدنی، نماز خالص عبادت بدنی. اس میں آدمی اپنے بدن کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو لگاتا ہے اور اس کا سراپا اللہ کے حکم کی فرما برداری بن جاتا ہے. زکوٰۃ خالص مالی عبادت. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استعداد عطا فرمائی ہے، نصاب عطا فرمایا ہے، وہ قانون شرعی کے اعتبار سے 40واں حصہ نکالیں گے. پہلی امتوں میں تو بہت سختی تھی زکوٰۃ کے بارے میں. مال کے 4 حصے کرنے پڑتے تھے، 1 حصہ اللہ کے راستے میں دے دینا پڑتا تھا. اب تو معاملہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا. 40واں حصہ، 40 پر 1، 80 پر 2، 20 پر آدھا، 2.5 ہوا. لیکن ایک بوجھ رکھا یہ مالداروں کے لیے، اور اس کے ذریعے سے ایک عجیب نظام بنایا کہ مالدار اپنا مال کما کر یہ نہ سمجھے کہ میری محنت ہے، بلکہ اللہ کا دیا ہے اور اللہ کے راستے میں دینا ہے. جب یہ دے گا تو لوگوں کی 2 تقسیم ہے، ایک مالدار ایک غریب، ایک صاحب نصاب اور ایک وہ شخص جو صاحب نصاب نہیں ہے.
اب یہ مال نکال کر لے کہاں جائے؟ فرمایا کہ یہ مال نکال کر ضرورت مند غربا مستحقین تک پہنچانا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کو مستحق آدمی مل گیا ہے، کہ ہمارا مال صحیح جگہوں پر لگ گیا ہے۔ اکثر لوگ سفیروں کو ذرا دھتکار دیتے ہیں یا ان کے ساتھ ذرا سخت کلامی کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ایسے لوگ جو حقیقت میں ہماری زکوٰۃ لے لیں اور ہم کو زکوٰۃ سے سبکدوش کر دیں، ایک فریضے سے سبکدوش کر دیں، ان کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ اچھا ہوا، ہم کہاں ڈھونڈتے پھرتے تم کو، تم خود آئے ہیں، بہت خوش آمدید ہے۔ ان کا استقبال کرنا، اکرام کرنا اور پھر جو ہے پیسے دینا۔ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ میں تو الٹے ہاتھ سے پیسے بھی نہیں پکڑتا۔ کیوں بھائی؟ فرمایا پیسہ نعمت ہے اور اللہ کا انعام ہے، حلال کمائی مشکل سے آتی ہے، لہذا اس کا بھی اکرام کیا جائے، لہذا اس کو سیدھے ہاتھ میں رکھا جائے۔ پیسے بھی سراہنے رکھتے تھے، پائنتی پہ نہیں رکھتے تھے، کہ یہ نعمت ہے اللہ کی، جیسے اور سب نعمتیں ہیں پیسہ بھی ایک نعمت ہے۔ دوسری عبادت بدنی ہے، نماز کے ساتھ روزہ۔ دو عبادتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر مال لگتا ہے، وہ زکوٰۃ ہے اور حج ہے، لیکن حج جو ہے مخلوط عبادت ہے جس میں بدن بھی لگتا ہے اور مال بھی لگتا ہے۔ اس کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ کا فریضہ قرار دیا ہے، زکوٰۃ کو ہر سال صاحب نصاب کو دینا ہے۔ تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے مال میں سے دے گا، تو روزہ ایسی بدنی عبادت ہے کہ غریب بھی کرے گا، مالدار بھی کرے گا۔ اس میں مالداری اور غربت دونوں یکساں ہیں، فرق کوئی بھی نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ بھئی غریب جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں یا مالدار جو ہے مال دے کر چھوٹ جائیں۔ پہلے ایک زمانے میں ایسا تھا کہ جو مالدار ہیں لیکن روزہ رکھنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں، ان کو فدیہ دینے کا حکم تھا، لیکن بعد میں یہ حکم نکال دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ ہاں کوئی عذر شرعی ہو تو بات الگ ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ طبیب نے منع کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے یہ بیماری بڑھ جائے گی، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں جب طبیعت ٹھیک ہو جائے تو وہ روزہ رکھ لے۔ اور بعض حضرات وہ ہیں کہ جن کا مرض ایسا ہے کہ موت تک رہے گا اور روزہ رکھ نہیں سکیں گے، ان کو روزے کے فدیے دینے، اور جب یہ رمضان المبارک ختم ہو جائے گا تو پھر ہم صدقہ فطر دیں گے۔ یہ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ جیسے نماز کے اندر کچھ کمی آ جاتی ہے تو ہم سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کو پورا کرتے ہیں،
اس طرح رمضان میں اگر ہمارے روزوں کے اندر کمی آ گئی تو وہ کمی کو صدقہ فطر کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا. اس کا فائدہ غریبوں کو یہ ہوگا کہ وہ عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں گے. اس لیے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر دو، تاکہ غربا بھی نماز عید میں خوشیوں کے ساتھ شریک ہو سکیں. روزے کے بڑے فضائل ہیں. ایک حدیث میں فرمایا کہ الصوم جنۃ، روزہ کیا ہے؟ روزہ یہ در حقیقت ایک ڈھال ہے، گناہوں کے مقابلے میں ایک شیلڈ ہے. جب تک انسان اسے غیبت، برائیاں، گناہوں کے ذریعے سے چاک نہ کر دے، ڈھال سے انسان اپنا بچاؤ کرتا ہے. روزہ ہمیں گناہوں سے اور جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. جب تک کہ ہم خود اسے پھاڑ نہ ڈالیں یہ نہیں پھٹے گا. روزہ دو عمل کا نام ہے، ایک اچھے اعمال کرنا اور دوسرا برے اعمال سے اپنے آپ کو روکنا. یہ سب عبادتوں میں ہوتا ہے، ایک مثبت پہلو پر عمل کرنا، ایک منفی پہلو سے بچنا. کرنے والے کام کیا کیا ہیں؟ ایک لطیف اور باریک بات آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ جس وقت سے آدمی سحری کرتا ہے، اور یہ بھی کیا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ سحری کو مسنون قرار دیا اور فرمایا یہ اس وقت جو تھوڑا بہت یہ کھائے گا یہ کھانا ہی نہیں ہوگا، ثواب بھی ہوگا. سحری بھی کھلائی، آخری وقت میں کھانے کو کہا اور ثواب بھی عطا فرمایا. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. تو جو لوگ آدھی رات کو کھا کے سو جاتے ہیں اور سحری میں نہیں اٹھتے ہیں، یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں. نہیں، آخری وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرماتے تھے، اور سحری کرانے کا بھی فائدہ ثواب ہے اور سحری کرنے کا بھی ثواب ہے. کیونکہ جو کام ہم سرکار مدینہ کی اتباع میں کریں گے اس میں ہمیں ثواب ملنے والا ہے. اب ایک آدمی جیسے ہی سحری کرنے کے بعد روزے کی نیت کر لیتا ہے، نیت تو دل سے اس کی ہوتی ہی ہے، لیکن جب وہ نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کو طاعت کے اندر لکھنا شروع کرتے ہیں، عبادت میں لکھنا شروع کرتے ہیں. جب سے روزے کی نیت کی ہم عبادت میں آ گئے، اور جب تک ہم افطار نہیں کر لیں گے وہاں تک ہم گویا کہ عبادت میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاعت میں ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم روزہ جو ہے وہ عبادت کو پورا کر رہے ہیں. تو پورے دن کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. نماز میں آدمی جب تک نماز پڑھتا ہے وہاں تک عبادت میں لکھا جاتا ہے. نماز ختم ہو گئی، ثواب لکھنا ختم. ایک آدمی تلاوت قرآن کریم کرتا ہے، لیکن رمضان میں تلاوت کا اجر اور تلاوت کا ثواب اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ فرمایا. رمضان میں 70 گنا ثواب اور بڑھ گیا. تو تلاوت کریں گے تو ثواب کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا. رمضان کے علاوہ بھی تلاوت کرنا ایک طاعت ہے، ایک عبادت ہے.
تو رمضان میں اور غیر رمضان میں کیا فرق ہوا؟ وہ پہلے بھی کرتے تھے، اب بھی کر رہے ہیں۔ علماء نے فرمایا اب لمٹ اور مقدار بڑھا دیجئے۔ رمضان کے علاوہ میں اگر 1 پارہ پڑھتے تھے تو اب 5 پارے کر دیجئے، 10 پارے کر دیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 61 قرآن کریم ختم کرتے، 24 گھنٹوں میں 2 قرآن اور تراویح کے اندر 1 قرآن کریم سنتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر کے ہمارے مرد جو ہیں وہ تو تلاوت زیادہ کرتے ہی ہیں، لیکن عورتیں گھر کے کام کے ساتھ ساتھ بھی 15 پارہ پڑھ لیتی ہیں۔ رمضان جو ہے اصل میں قرآن کی تلاوت کا اور قرآن سے انس پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اب روزہ طاعت اور طاعت کے اندر مزید عبادت اور تلاوت، کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے، اندازہ نہیں لگا سکتے ہم لوگ۔ اتنا دے رہے ہیں، جو زکوٰۃ دے گا اس کا بھی کتنا گناہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس جو ہے وہ کیلکولیشن نہیں ہے اس کا، اور ایسا کمپیوٹر نہیں ہے کہ جو حساب بتا سکے۔ جیسے کوبھانڈیے نیتا جب کوبھانڈ کرنے پر آتے ہیں تو اتنے اربوں خربوں کا کرتے ہیں کہ ان کا کمپیوٹر بیکار ہو جاتا ہے کہ کتنے صفر اس کے پیچھے لگانا ہے۔ اللہ بندوں کو دیتے دیتے تھکتے نہیں ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ تم تھک جاؤ گے عمل کرتے کرتے، اللہ تعالیٰ دیتے دیتے نہیں تھکیں گے۔ اس کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا پوری طاقت کے ساتھ جتنے آئے ہیں، آنے والے ہیں، آ چکے ہیں، مانگنا شروع کریں اور اللہ تعالیٰ دینے پر آ جائیں تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں سوئی کے ناکے کے برابر فرق نہیں آتا۔ اتنا وسیع خزانہ ہے، کتنا خزانہ بڑا ہوگا اس کا اندازہ تو لگاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ بھائی جب سے دنیا بنی ہے، انسان بنے ہیں، حیوان بنے ہیں، چرند و پرند بنے ہیں، شجر حجر بنے ہیں، سمندر دریا بنے ہیں، چاند سورج بنے ہیں، ستارے آفتاب بنے ہیں، یہ سب کو اللہ دے ہی رہے ہیں نا۔ روشنی سورج کی آ رہی ہے تو اللہ کے دینے سے آ رہی ہے نا۔ کہاں سے آ رہی ہے اتنی روشنی، کہاں سے آ رہی ہے؟ بھائی ہم لوگ 1 مہینہ لائٹ چلاتے ہیں تو کتنا محبت سے بل بھیجتے ہیں کہ نہیں وہ لوگ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ مدرسے کی بلڈنگ میں رہتے تھے، میٹر چینج ہوئے تھے، نئے میٹر لائے گئے تھے، تو ہمارے مرحوم محتمم صاحب نے ان سے پوچھا کہ حضرت لائٹ برابر چلتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ارے نیا میٹر تو ایسا خوبصورت اور ایسا بہترین چلتا ہے کہ مہینے کو لائٹ کا بل آتا ہے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے کروڑ ہا اور ارب لوگ جو ہیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ سب خدا کے خزانے میں سے ہی کھا رہے ہیں نا، تو اب تک کتنا خرچہ ہو گیا ہوگا، کتنا خزانہ بچا ہوگا۔ صحابہ کرام ایسے موقع پر جواب نہیں دیتے تھے، سوچتے تھے کہ حضور جواب دیں تو اچھا ہے۔ فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے کہ کتنا خرچ ہوتا ہے۔
ہم لوگ 1 مہینے میں خرچ کرتے ہیں تو ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا مالدار بھی سر کھجانے لگتا ہے۔ ایک خالی فیملی چلانے کی ہوتی ہے، وہ بھی ہم کیا چلاتے ہیں، یہ تو بہانہ ہے، اصل میں تو اللہ چلاتے ہیں۔ بیل گاڑے کے نیچے کتا چلتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بیل گاڑا میں چلاتا ہوں، یہ تو در حقیقت اللہ چلاتے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے، یہ تو خالی ہاتھ پیر ادھر ادھر کے مارتے ہیں، جیسے بکرا ذبح ہونے سے پہلے ہاتھ پیر مارتا ہے۔ اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ خزانے غیب سے دیتے ہیں۔ اور ایسے واقعات آئے ہیں دنیا کے اندر کے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اندھا سانپ ہے وہ بھی مر نہیں گیا، اس کو بھی کھانا مل رہا ہے۔ اب اندھے سانپ کو بھی اللہ تعالیٰ جب پہنچا سکتا ہے تو اشرف المخلوقات کو نہیں دے گا؟ ہمیں اصل میں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے کی ضرورت۔ حضور نے فرمایا کہ پرندے جب گھونسلوں سے جاتے ہیں تو یہ یقین لے کر جاتے ہیں کہ جو ذات ہمیں نکال رہی ہے آشیانوں سے اور گھونسلوں سے وہ ہمیں بھوکا واپس نہیں کرے گی، لیکن شام کے کنارے پر ان کے پاس کوئی بینک بیلنس بھی نہیں ہوتا، پیٹ بھر کے کھا لیا اور گھونسلے میں آ کے سو گئے، اس یقین کے ساتھ کہ جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ فرمایا اگر انسانوں کا یقین پرندوں جیسا ہو جائے اللہ کی ذات پر تو اللہ جیسے پرندوں کو دیتے ہیں جیسے انسان کو بھی اللہ دے۔ کتنا خزانہ خرچ ہوا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا خزانہ خرچ ہوا۔ فرمایا اربوں کا کربوں کا اللہ کے خزانے میں سے خرچ ہو رہا ہے، لیکن کمی کتنی آئی وہ کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا نیڈل اور سوئی کو سمندر میں داخل کر دو اور نکالو تو ذرا سی سمندر کے اندر یہ سوئی کے اوپر جو نمی آئی ہے اتنی کمی آ گئی سمندر کے اندر، اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئی۔ اتنا بڑا خزانہ ہے اللہ کا۔ پھر دینے پر جو آئے ہیں اللہ تعالیٰ تو یوں فرماتے ہیں کہ اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو پھر محبت کا صلہ میں تجھے دوں گا کہ تیرے منہ کی بدبو کو مشک سے زیادہ بہتر سمجھو۔ مشک بہت قیمتی ہوتا ہے، یہ ہرن کے نافے سے نکلتا ہے، جو اصلی مشک ہے وہ بناوٹی مشک کی بات نہیں کرتا۔ ایک عامل تھے، عملیات کرتے تھے، کہا میں کچھ نہیں لوں گا، خالی 1 تولہ مشک مجھے اپنے عملیات کے لیے چاہیے۔ 1 تولہ مشک 40,000 روپے کا ہوتا ہے، تو وہ کچھ نہیں لیتے تھے، لیکن یہ 40,000 کا خالی ہدیہ لیتے تھے۔ کہا یہ بگننگ کے اندر ہے، بیچ میں اس کی رفتار بڑھ سکتی ہے۔ تو روزہ دار کی منہ کی بدبو کو خوشبو کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے۔ کتنا پیارا ہو گیا ہے روزہ رکھنے والا اللہ کے نزدیک۔ جب جو اتنا پیارا ہو گیا ہے تو پھر وہ فرمایا کہ دن میں تو ایک دعا مانگنا میں قبول کر لوں۔ افطار کے وقت مانگی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور دن میں ایک ٹائم ایسا رکھا ہے کہ اس میں دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ دعا کو سنیں گے۔ یہ سن کر تو آدمی کو دعا سے اٹھنا ہی نہیں چاہیے، ہاتھ رکھنے ہی نہیں چاہیے، اتنی دعائیں جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اب آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مژدہ ملتا ہے کہ روزہ اور قرآن، چونکہ رمضان کی 2 ہی خصوصیات ہے، دن میں روزہ، رات کو تراویح۔ رات کو تراویح میں قرآن کریم سننا ہے، جہاں سہولت نہیں ہے وہ لوگ الم ترا سن رہے ہیں، وہ بھی قرآنی ہے۔
ایک جگہ پوچھا گیا کہ آپ کے یہاں تراویح ہو رہی ہے؟ کہا ہو رہی ہے۔ تو کائے سے ہو رہی ہے؟ تو کہا قرآن سے ہو رہی ہے۔ تو قرآن میں کہاں سے پڑھتے ہیں؟ تو کہا الگ طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی پہچان ہی اس طرح سے کروائی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کریم نازل کیا۔ دنیا میں جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی سب ماہ سیام میں اور رمضان میں نازل ہوئی، سب رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ اور قرآن کریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اتارا، جو مہینوں میں بہترین مہینہ ہے اور قرآن کتابوں میں بہترین کتاب ہے۔ جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بہترین فرشتہ ہے، اور جس پر اتارا گیا وہ بہترین نبی ہے۔ جس مہینے میں اتارا گیا وہ مہینوں کا سردار ہے، اور جس رات میں اتارا گیا وہ راتوں کی سردار ہے۔ جس شہر میں اتارا گیا وہ شہروں کا سردار ہے، پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ قرآن کریم کو یکبارگی جو اتارا گیا وہ لیلۃ القدر میں اتارا گیا، سمائے دنیا سے پھر حضور کے قلب پر 23 سالوں میں بضرورت اتارا گیا ہے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اللہ فرماتے ہم نے اس کو تدریجاً اور ترتیل اور ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کو اتارا ہے۔ اب جب رمضان میں تلاوت زیادہ کرے گا، رات کو تراویح کے اندر کھڑا رہے گا، تو قرآن کو اللہ تعالیٰ ایک شکل عطا فرمائیں گے، اور قرآن کریم جو ہے اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا کہ اللہ اس کو میں نے راتوں کو کھڑا رکھا ہے میری محبت میں، لہذا میری شفاعت جنت میں اس کو لے جانے کی قبول فرما لیجئے۔ اور ظاہری بات ہے کہ قرآن کریم سفارش کرے اور بندے کی سفارش کرے تو اللہ تعالیٰ رد تھوڑے ہی فرمائیں گے، وہ قبول کر لیا جائے گا۔ روزہ دار کے لیے حدیث میں فرمایا ایک اسپیشل دروازہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کا نام ہے ریان۔ ریان کے معنی فاؤنٹین، شادابیاں، آبادیاں۔ جب داخل ہوگا تو چاروں طرف سے آبشار جو ہے یہ داخلے والے کو گھیر لیں گے، لیکن ریان کے دروازے سے کون داخل ہوگا؟ ریان کے دروازے سے روزہ دار داخل ہوگا۔ عام روزہ دار مراد نہیں ہے، وہ روزہ دار مراد ہے جو سال بھر نفلی روزے بھی رکھتا رہتا ہے، جس کو روزوں سے خاص طور پر مناسبت ہے۔ رمضان میں تو رکھتا ہی ہے، لیکن رمضان کے علاوہ بھی ایام بیت کے روزے رکھتا ہے، مہینے کے اخیر میں روزے رکھتا ہے، کچھ اور دنوں کے روزے رکھتا ہے۔ اس کو روزوں سے خاص انس ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو نماز سے خاص ان کو صلاۃ کے دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کو اللہ کے راستے میں دینے کا بہت شوق ہے، ان کو باب الزکوٰۃ سے داخل کیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کو روزے سے بے حد محبت ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ریان کے دروازے سے داخل کریں گے۔ روزے کو بھی اللہ تعالیٰ شکل عطا فرمائیں گے،
اور روزہ اللہ سے لپٹ کر کہے گا اے اللہ میں نے اس کو تیری محبت میں کھانے پینے سے روک کے رکھا، لہذا آج کے دن میری شفاعت اس کے سلسلے میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ سفارش روزے کی قبول کریں گے اور اس کی بدولت جنت کا داخلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی، عبادت کی، تلاوت کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔